السلام علیکم دوستو، ہندوستان میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جن کو لوگ منشی صاحب کہتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک گاؤں سے یہ گزر رہے تھے کہ گاؤں کے لوگ جمع ہیں اور سامنے کسی آدمی کا جنازہ رکھا ہوا ہے۔ منشی صاحب وہاں کھڑے ہو گئے اور لوگوں نے کہا منشی صاحب آپ جنازہ پڑھائیں۔ منشی صاحب نے کہا میں نے نہیں پڑھانا جنازہ۔ تو انہوں نے کہا کہ منشی صاحب گھر سے پیغام آیا ہے کہ یہ جنازہ منشی صاحب ہی پڑھائیں گے۔ لوگوں نے اس آدمی کی بیوی سے پوچھا کہ منشی صاحب کا نام تم نے کیوں لیا ہے؟ تو اس نے کہا یہ جو آدمی فوت ہوا ہے اس نے فوت ہونے سے پہلے مجھے کہا تھا کہ میرا جنازہ منشی صاحب پڑھائیں گے۔ لوگوں نے کہا آج اتفاق سے آپ آئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ ہماری بات ہو گئی ہے۔ منشی صاحب نے پھر کیا کیا، مجبوراً وہ جنازہ پڑھانا پڑا۔ منشی صاحب نے کہا چلو میں جنازہ پڑھاتا ہوں۔ اپنے ہاتھ سے اس میت کو قبر میں اتارا، دفن کیا اور چلے گئے۔ اس کہانی میں دوستو ٹویسٹ اس وقت آتا ہے جب وہ دفتر میں پہنچے۔ منشی صاحب نے جیب میں دیکھا تو ملازمت کا کارڈ، سروس کارڈ غائب تھا۔ اسے خیال آیا کہ جب میں نے اس بزرگ کو قبر میں اتارا تو وہ کارڈ بھی، سروس کارڈ بھی قبر میں رہ گیا ہے۔ ملازمت کا مسئلہ تھا۔ اسی وقت واپس آئے، گاؤں کے بڑوں کو جمع کیا اور کہا کہ ابھی جس شخص کو میں نے دفن قبر میں اتارا ہے اس کو دفن کرتے وقت میری ملازمت کا کارڈ، سروس کارڈ گم ہو گیا ہے اور وہ قبر میں گر گیا ہے۔ ملازمت کا مسئلہ ہے، تھوڑی سی مٹی کو ہٹا دو تاکہ میں اپنا کارڈ اٹھا سکوں۔ سب لوگ جمع ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ منشی صاحب آپ بڑے اللہ والے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، مٹی کو ہٹاؤ۔ جب اس کی کفن کے قریب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ساری قبر گلاب کے پھولوں سے بھری پڑی ہے۔ منشی صاحب کو اپنی ملازمت بھول گئی، سیدھا اس شوہر کے بیوی کے پاس گئے، اس عورت کے گھر گئے اور جا کر کہا اماں بتاؤ یہ جو بزرگ تھا اس کا عمل کیا تھا؟ بوڑھی عورت نے عجیب بات کہی، اس نے کہا یہ تو بالکل ان پڑھ تھا، زبانی اس نے چند صورتیں یاد کر رکھی تھیں لیکن لکھنا آتا تھا اور نہ یہ سے پڑھنا آتا تھا۔ مجھے اس کے نکاح میں آئے ہوئے 45 سال ہو گئے تھے۔ ایک کام، ایک عمل یہ روز کیا کرتا تھا، جب صبح کی نماز پڑھ کر فارغ ہوتا تو قرآن مجید کو سامنے رکھ لیتا اور اس کی جو لائنیں ہوتی تھی اس پر انگلی رکھ کر کہتا کہ اے اللہ تو نے یہ بھی سچ کہا ہے، اے اللہ تو نے یہ بھی سچ کہا ہے، اے اللہ یہ جو لائن ہے نا تیسری والی لائن یہ بھی تو نے سچ کہا ہے۔ اور وہ روز ایک یا دو صفوں کو اسی طرح انگلی رکھتے ہوئے صرف اتنا کہتا کہ میرا پروردگار آپ یہاں پہ سچ کہہ رہے ہو، میرا پروردگار آپ یہاں پہ سچ کہہ رہے ہو۔ وہ جو بزرگ تھے نا منشی صاحب، وہ بہت خوش ہو کر چلے گئے کہ اللہ اس شخص کا جو اللہ پر فرم بلیو، جو اللہ پر توکل تھا، اللہ کے اوپر اس شخص کا جو ایمان تھا، وہ آج کے دور کے کسی شخص کا نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت ہی نیک اور پرہیزگار بننا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اگر جو قرآن نہیں پڑھ سکا تو میری اس ویڈیو کے توسط سے اس سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اس کی ٹرانسلیشن، اس کا ترجمہ ضرور پڑھے۔ اگر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تو قرآن کی سطروں پر، لائنوں پر اس طرح ہاتھ رکھ کے کہتا جائے کہ اے اللہ تو ہمیشہ سچا رہا ہے، یہ جو تم نے کہا ہے یہ بھی سچ کہا ہے، یہ بھی سچ کہا ہے، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تو وحدہ لا شریک ہے۔ دوستو اس ویڈیو سے آپ نے کیا سیکھا؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجئے گا۔ اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، ہو سکتا ہے اس ویڈیو سے اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی اور دل بدل دے۔ بہت شکریہ۔